جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین جل شانہ نے بے شمار عظمتیں، بے شمار رفعتیں، بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ تاجدار صداقت بھی ہیں، آپ غم گسار مصطفیٰ بھی ہیں، آپ رازدار مصطفیٰ بھی ہیں، آپ واقف اسرار مصطفیٰ بھی ہیں، اور آپ یار غار مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ یار غار مصطفیٰ بھی ہیں اور آپ یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ اس طرح کی بے شمار عظمت اور شانیں اللہ رب العالمین جل شانہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کو عطا فرمائی ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر بے شمار آیات و احادیث جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے اوپر شاہد ہے۔ ایک مقام سے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کو موضوع سخن بنا کر اسی کے ضمن کے اندر چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ذرا محبت کے ساتھ بآواز بلند بولیں سبحان اللہ۔ سنو رب العالمین کا قرآن ایک بار پھر بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو صدق لے کے آئی، جو حق لے کے آئی، جو سچ لے کے آئی، وصدق به، اور وہ ذات جس نے اس صدق کی، اس سچ کی، اس حق کی تصدیق کی۔ رب العالمین فرماتا ہے اولئک هم المتقون۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اب آیہ مبارکہ میں اللہ نے دو ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہستی وہ ہے جو جاء بالصدق ہے، جو حق لے کر آنے والی ہے، سچ لے کر آنے والی ہے، صدق کو لے کر آنے والی ہے۔ اور دوسری ہستی وہ ہے وصدق بہ، جو حق کی تصدیق کرنے والی ہے، سچ کی تصدیق کرنے والی ہے، اس صدق کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کے اندر دو ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے ان دو ہستیوں سے مراد کون سی ہستیاں ہیں؟ آؤ ذرا مفسرین کرام سے پوچھتے گئے، محدثین سے پوچھتے گئے، مؤرخین سے پوچھتے گئے۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے گئے، اور یہ حدیث مبارکہ تفسیر خازن کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر در منصور کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر قرطبی کے اندر بھی موجود ہے، اور تاریخ دمشق کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر کبیر کے اندر بھی موجود ہے، اور تاریخ کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر بھی موجود ہے، اور تاریخ الخلفاء کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یعنی درجنوں تفاسیر کے اندر، درجنوں احادیث کے کتب کے اندر، اور بے شمار تاریخ اور سیر کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی جناب مولا علی تاجدار حلتا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے کائنات والو، اس آیہ مبارکہ میں جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔
یہ کون روایت کر رہا ہے جی؟ جناب مولا علی شیر خدا۔ کون روایت کر رہا ہے؟ جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جا بھی صدق سے مراد حضور کی ذات ہے، وصدق بھی سے مراد جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آج لوگ ویسے ہی اپنی طرف سے باتیں بنا کے کہتے ہیں جی صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں بنتی نہیں تھی، ان کے آپس میں تنازع تھے، مخالفتیں تھیں یا دعوتیں تھیں، ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے تھے۔ حالانکہ جہاں پہ جھگڑے ہوں، جہاں پہ نفرتیں ہوں، وہاں دوسروں کی عظمتوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا، دوسروں کی عظمتوں کو چھپایا جاتا ہے۔ وہاں باتوں کو چھپایا جاتا ہے، عظمتیں بیان نہیں کی جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ لیکن جناب مولا علی خود اپنی زبان پاک سے صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے کائنات والوں کو بتا رہے، کائنات والوں یا نفرتوں کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، دعوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں محبت ہی محبت ہے، یہاں پیار ہی پیار ہے، یہاں خلوص ہی خلوص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری تربیت بھی رب کے محبوب نے فرمائی ہے، اور صدیق اکبر کی تربیت بھی مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ اور آپ حدیث کا مجموعہ اٹھا کے دیکھیں، جتنی بھی روایتیں جناب مولا علی شیر خدا کی شان میں نظر آئیں گی، وہ روایت کرنے والے صحابہ ہوں گے، اور جتنی بھی صحابہ کی شان میں آپ کو روایات نظر آئیں گی، ان کو روایت کرنے والے اہل بیت دار ہوں گے، مولا علی ہوں گے، امام حسن ہوں گے، دیگر اہل بیت اطہار کے افراد ہوں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے ان دونوں ہستیوں کے درمیان نفرتیں نہیں تھی، بغض نہیں تھا، دعوت نہیں تھی، بلکہ صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے، اور اہل بیت حضور کے صحابہ سے پیار کیا کرتے تھے۔ تو اسی واسطے ہم بھی عقیدہ دے رہے کہ ان میسج دے رہے، اور دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ چھڑیا رکدورت نو، چھڑیا رکدورت نو، ایویں مار نہ ٹکرا تو، چھڑیا رکدورت نو، ایویں مار نہ ٹکرا تو، چھڑیا رکدورت نو، ایویں مار نہ ٹکرا تو۔ پیغام اور عقیدہ کیا ہے کہ پنجانو جمل نائے، یہ پانچ کون ہیں؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ پنجانو جمل نائے، پھر چار ضروری نے، پنجانو جمل نائے، پھر چار ضروری نے، پنجانو جمل نائے، پھر چار ضروری نے، پنجانو جمل نائے۔ یاد رکھنا یہ صرف شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ صرف کلام کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا ہم پنجتن پاک کو بھی ماننے والے گئے، ہم حضور کے بھی ماننے والے گئے، مولا علی کے بھی ماننے والے گئے، سیدہ زہرا کے بھی ماننے والے گئے، حسن مجتبیٰ کے بھی ماننے والے گئے، امام حسین کے بھی پیار کرنے والے گئے، ان کو بھی ماننے والے گئے۔ لیکن کچھ لوگ آج ایسے بھی کہ جو علی کے نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، علی کا ذکر تو بڑی دھوم دھام سے کرتے گئے، بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے صدیق اکبر کے، جب بات آتی ہے خلیفہ مصطفیٰ کی، خلیفہ بلا فضل کی، بات آتی ہے تاجدار صداقت کی، بات آتی ہے تاجدار عدالت کی، وہاں ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں ڈماڈول نظر آتے ہیں، وہاں ان کے عقیدے کے اندر خرابی نظر آتی ہے، وہاں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم پوری کائنات کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ پنجانو جمل نائے، پھر چار ضروری نے، پنجانو جمل نائے۔ اگر جناب مولا علی کو مانتے ہو، اگر سیدہ زہرا کو مانتے ہو، اگر امام حسن کو مانتے ہو، اگر امام حسین کو مانتے ہو، تو پھر حضور کے خلیفہ بلا فضل صدیق اکبر کو بھی ماننا پڑے گا، خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم کو بھی ماننا پڑے گا۔ پنجانو جمل نائے، پھر چار ضروری
منائے۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جا بالصدق سے مراد حضور کی ذات ہے، وہ صدق بھی سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جناب مولا علی خود جناب صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں۔ آج 14 صدیوں کے بعد کوئی کیسے کہہ سکتا کہ ان کے درمیان محبتیں نہیں تھی، نفرتیں تھی، دعوتیں تھی، ان کی آپس میں بنتی نہیں، جب وہ خود ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہیں۔ صدیق اکبر جناب مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں اور جناب مولا علی خود صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا نفرتیں نہیں تھی، وہاں پیار ہی پیار تھا، وہاں خلوص ہی خلوص تھا، وہاں محبتیں ہی محبتیں۔ تو وصدق کبھی سے مراد جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ ذرا چشم تصور کے اندر وہ منظر لے کر آئیں کہ جب جناب صدیق اکبر نے حضور کی تصدیق کی ہوگی۔ زرقانی شریف کی یہ روایت ہے اور نزہۃ المجالس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور معارج النبوت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ اب ملک شام تجارت کے لیے آپ تشریف لے کر گئے تھے اور اسی اثناء میں ایک دن آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند اترا اور آ کر آپ کی گود کے اندر آ لگا۔ آسمان سے چاند اترا اور آپ کی گود کے اندر آن پہنچا۔ صدیق اکبر نے جب یہ خواب دیکھا پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، بھئی یہ ماجرا کیا، آسمان کا چاند اور میری گود میں، یہ ماجرا کیا۔ صبح اٹھے جو اس وقت جو مذہبی رہنما تھا، راہب تھا، اس کے پاس آپ تشریف لے کر گئے اور جا کر اس کے پاس اپنا خواب بیان کیا۔ کہا میں نے آج یہ خواب دیکھا اور بڑا میں حیرت زدہ ہوں، بڑا حیران ہوں، بڑا متعجب ہوں کہ یہ خواب کیا ہے اور اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب جو مذہبی رہنما تھا اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ فرما میرا تعلق مکہ المکرمہ سے۔ کہا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا قبیلہ قریش سے میرا تعلق ہے۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا نام عبدالکعبہ ہے، چونکہ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے اور حضور نے اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبداللہ رکھا تھا، جو والدین نے نام رکھا تھا ابو بکر صدیق کا وہ تھا عبدالکعبہ، تو آپ نے فرما میرا نام عبدالکعبہ ہے۔ کہا اچھا نام عبدالکعبہ ہے، رہتے مکہ میں اور قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق ہے۔ کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا تجارت کرتا ہوں۔ کہا ابو بکر اگر آپ کا یہ خواب سچ ہے، واقعتاً اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ، مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ اللہ کے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ایسے نہیں بابا سے بلند کو سبحان اللہ۔ اگر آپ کا یہ خواب سچ ہے، واقعتاً آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ اللہ کے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ راہب کہنے لگا ابو بکر وہ جو چاند آسمان سے آ کر آپ کی گود کے اندر لگا ہے، وہ چاند تو وہ نبی ہوگا جس کا ظہور ہونے والا ہے۔ آپ کی گود میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اس نبی کے وزیر بنیں گے اور اس نبی کے وصال کے بعد اس نبی کے خلیفہ اور جانشین بن جائیں گے۔ ایسے نہیں زور لیا ہو سبحان اللہ۔ آپ زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور بعد از وصال ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اور جہاں تک بات ہے وزیر کی، تو میرے آقا حضور نے اپنی حیات طیبہ میں خود وضاحت فرمائی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا لی وزیر آیا فی آل سمائی ولی وزیر آیا فی آل الارضی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے دو وزیر آسمانوں کے اوپر گئے اور دو وزیر زمین کے اوپر گئے۔ آسمانوں کے اوپر جو وزیر ہے ایک کا نام جبرائیل امی ہے، دوسرے کا نام جناب میکائیل ہے، اور جو زمین کے اوپر میرے وزیر ہیں فہو ابا بکر و عمر، ایک وزیر میرا ابو بکر صدیق ہے، دوسرا وزیر فاروق اعظم ہے۔ تو یہ اس مذہبی رہنما نے بتایا تھا کہ آپ اس کے وزیر ہوں گے، اس نبی کے وزیر ہوں گے اور بعد از وصال ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اب جناب صدیق اکبر ملک شام سے آئے واپس مکہ المکرمہ۔ ایک دن ملاقات ہوگی پیارے آقا حضور سرکار مدینہ سے۔ زولہ یا حضور سبحان اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی پیارے آقا حضور سے۔ میرے آقا حضور نے اعلان نبوت فرما دیا۔ جناب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ کے اندر آئے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا صدیق تو میرے بچپن کا ساتھی ہے، میرے لڑکپن کا ساتھی ہے، ہم نے زندگی کے ساتھ میں گزاری ہے، لیکن وہ زندگی کا ایک الگ باب تھا، اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اے پیارے صدیق
کیا تجھے پتا ہے میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی زبان سے پہلی مرتبہ اعلان نبوت سنا، جناب صدیق اکبر نے کوئی دلیل کا تقاضا نہیں کیا، کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے آقا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں مانگا۔ آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ صدیق عرض کرتے ہیں آقا ہاتھ آگے بڑھائیے، مجھے بیعت کیجئے، میں بیعت بھی کرتا ہوں، تصدیق بھی کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ مکے کا کوئی بندہ یا دنیا کا کوئی بندہ آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو مانے یا نہ مانے، میں تصدیق کرتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں آپ واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اسی وجہ سے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر بیان فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جب میں نے اعلان نبوت کیا، جب میں نے دنیا کو دعوت پیش کی اسلام کی، جب میں نے دنیا کو بتایا میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، لوگوں نے دلائل بھی مانگے، لوگوں نے ثبوت بھی مانگے، لوگوں نے علامتیں بھی پوچھی، لوگوں نے معجزات کا مطالبہ بھی کیا، لیکن میرے صحابہ اس پوری کائنات عالم میں ایک ہستی ہے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جب میں نے اعلان نبوت کیا ہے اس نے بغیر کسی دلیل کے میری تصدیق فرمائی ہے۔ باقی کچھ نے دلیلیں مانگی ہیں اور کچھ نے میری تکذیب کیا، مجھے جھٹلایا ہے، مگر ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ جس نے بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی دلیل کے فی الفور میرا کلمہ پڑھ کے میری تصدیق فرمائی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے آقا حضور سرکار مدینہ کا کلمہ پڑھا، میرے آقا حضور نے کلمہ پڑھا، صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کی صف میں بھی شامل ہوئے اور ساتھ ساتھ صحابہ کی صف میں بھی شامل ہو گئے، صحابی بنے حضور کے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کہتے کسے؟ صحابی کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو، جس نے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو یا حضور کی صحبت پائی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہو یا حضور کی صحبت پائی ہو، لیکن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حالت ایمان میں اس کا وصال بھی ہوا ہو، یعنی دنیا سے گیا ہو تو حالت ایمان سے گیا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جس نے حضور کو دیکھا ہو یا حضور کے پاس جو بیٹھا ہو لیکن کلمہ نہ پڑھا وہ صحابی نہیں بنتا۔ اس طرح کو حضور کو دیکھنے والے بے شمار تھے، ابو جہل نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا، حضور کے پاس کئی بار آ کر بیٹھا تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، دیگر بھی کئی کفار اور مشرکین حضور کو دیکھا تھا، حضور کے پاس بیٹھے تھے، حضور کی باتیں سنی تھی اور حضور کے ساتھ نشست و برخاست ہوتی رہی ہے، لیکن صحابی سے مشرف نہیں ہوئے، صحابی نہیں بنے، اس لیے کہ صحابی وہ بنتا ہے جو زیارت بھی کرے لیکن حالت ایمان میں زیارت کرے، یعنی ایمان کی نگاہ سے حضور کو دیکھے وہ صحابی بنتا، پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے تو وہ صحابی بنتا ہے۔ اب صدیق اکبر دائرہ اسلام میں بھی آگے اور حضور کے صحابی بھی بن گئے، لیکن صرف صحابی نہیں بنے بلکہ صحابی بھی وہ عظیم صحابی بنے جنہیں اللہ نے سارے صحابہ سے بلند اور بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ یاد رکھنا صحابہ کے اندر مختلف درجے ہیں، مختلف کیٹاگریز ہیں، مختلف درجے کے، جس میں عشرہ مبشرہ ہے ان کا ایک الگ سٹیٹس ہے، جو سابقون الاولون ان کا ایک الگ سٹیٹس ہے، اسی طرح جو غزوہ بدر کے اندر شامل ہونے والے مجاہدین ہیں ان کا ایک الگ سٹیٹس ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ حضور کے جو 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ ہیں ان سارے صحابہ میں سے جو افضل ترین صحابہ ہیں، یہ بالاتفاق ہمارا عقیدہ ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ
کہاں سے؟ جو سب سے افضل صحابہ ہیں وہ حضور کے خلفائے راشدین ہیں۔ وہ کون ہے؟ خلفائے راشدین ہیں، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی اور جناب حیدر کرار۔ یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ان 4 میں سے جو افضل ہیں وہ شیخین کریمین ہیں۔ شیخین کریمین سے مراد صدیق اکبر اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر ان شیخین کریمین میں سے سب سے جو افضل ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو لقب ملا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ صدیق اکبر نبیوں کے بعد جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں جو بشر ہیں ان میں سے سب سے افضل ترین کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارا عقیدہ اور پوری امت مسلمہ کا بالاتفاق عقیدہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج اس کو بھی ڈما ڈول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی جناب علی کو افضل قرار دے رہا ہے، کوئی کس کو، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن امت مسلمہ کا بالاتفاق عقیدہ کیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء اگر کوئی ہستی ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جناب صدیق اکبر صرف صحابی نہیں ہے بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی ہے، سارے صحابہ میں سے ممتاز بھی ہے۔ اور پھر اگلی بات سنو اور آخری بات سنو کہ جناب صدیق اکبر صرف صحابی نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کو ڈائریکٹلی قرآن نے خود بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب میرے آقا حضور سرکار مدینہ اپنے صحابی سے، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، اے میرے صحابی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس آیت کے ضمن کے اندر تمام ائمہ کرام، تمام محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر وہ واحد ہستی ہے جمیع صحابہ میں سے کہ جن کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور تمام ائمہ کرام کا یہ بالاتفاق عقیدہ اور فیصلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کی وجہ سے، اس لفظ کی وجہ سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا جو منکر ہو وہ بندہ دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ صدیق اکبر کی صحابیت وہ ہے جس کو قرآن کی نص قطعی نے واضح کیا ہے، اس لیے صدیق اکبر کی صحابیت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جناب صدیق اکبر صحابی بھی ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء بھی ہیں، سارے صحابہ میں سے ممتاز ہیں۔ اللہ نے سارے صحابہ سے بڑھ کر آپ کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔